بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحابہ کے بارے میں مولانا نے اپنی کتاب صراط مستقیم، بلکہ صراط مستقیم جو کتاب ہے اس میں مولانا نے ایک بہت ہی کمپریہنسو کورس کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس میں مولانا نے ذکر کیا ہے کہ 4 کتابیں بہت اہم ہیں۔ یعنی جو شخص اسلام کی سیریس اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ 4 کتابیں ضرور پڑھیں۔ پہلی کتاب تو قرآن ہے، اور دوسری کتاب مشکوٰۃ المصابیح یعنی حدیث کی کتاب، جو کہ بہت زیادہ والیومنس نہیں ہے، سنگل والیوم میں ہے، اور تیسری کتاب ہے سیرت ابن کثیر۔ سیرت کی کتاب ابن کثیر کی تفسیر مشہور ہے، لیکن ان کی سیرت بھی ہے۔ اور چوتھی کتاب جو مولانا نے جس کو ریکمنڈ کیا وہ ہے حیات الصحابہ۔ تو حیات الصحابہ کتاب مولانا محمد یوسف کاندھیلوی کی کتاب ہے، جو کہ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر تھے، اور انہوں نے یہ کتاب برٹش پیریڈ میں لکھی تھی، اور اوریجنلی عربک میں لکھی تھی۔ اس زمانے میں جو اسکالرز ہوتے تھے وہ عربک یا پرشین میں کتابیں لکھتے تھے، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتی تھی۔ تو وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ سیرت اور صحابہ کے حالات اور واقعات اور کیا ان کا میسیج تھا اور کیا ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، وہ بہت ہی اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور مولانا نے خود صحابہ کے اوپر بہت لکھا ہے۔ یہ ایک چھوٹی کتاب ہے عظمت صحابہ۔ اس طرح سے کئی کتابوں میں مولانا نے صحابہ کی زندگی کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ جس طرح مولانا کی کتاب تذکیر القرآن ہے، ایک بہت ہی جامع اور کمپریہنسو کتاب ہے، ایسے ہی دوسری کتابیں بھی آنی چاہیے سیرت پہ، حدیث پہ، چونکہ اگر پتلی سی کتاب ہوتی جیسے یہ ہے تو یہ اسٹینڈ آؤٹ نہیں ہوتی۔ آپ کو چاہیے کہ ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہو، تب وہ جا کے اسٹینڈ آؤٹ ہوتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا نے جو صحابہ کے اوپر لکھا ہے الرسالہ میں، اب الرسالہ 45 سال سے نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 500 سے زیادہ ایشوز ہیں اس کے، تو تقریباً ہر الرسالہ میں مولانا نے صحابہ کے اوپر لکھا ہے۔ وہ ساری چیزیں اکٹھا کی جائیں، اور کتابوں میں بھی جہاں جہاں آیا ہے صحابہ کے اوپر وہ بھی اکٹھا کیا جائے، تو وہ بھی ایک بڑی ضخیم سی کمپریہنسو کتاب بن سکتی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی کتاب ہوگی اور مولانا کے مشن کا ایک اچھا تعارف بھی ہوگی۔ تو دراصل صحابہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم میرے جو صحابی ہیں، میرے جو صحابہ ہیں، وہ ستاروں کی طرح سے ہیں، اسٹارز کی طرح سے، تو تم کسی کو بھی فالو کرو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ اصل میں یہاں اسٹار کا اس لیے ذکر ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں، تو وہ ستاروں کی مدد سے سفر کرتے تھے۔ تو اسی کو ایک اسی کی مثال دیتے ہوئے پروفٹ نے کہا کہ میرے جو صحابی ہیں وہ سب کے سب اسٹارز کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح، تو تم کسی کو بھی فالو کرو تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور رول ماڈل ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام
کو اوریجنل سورسز سے سمجھنے کے لیے صحابہ کے حالات پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع میں جب آخری سرمن پروفٹ نے دیا تو اس وقت تقریباً 1,00,000 صحابہ وہاں موجود تھے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1,00,000 اور صحابہ تھے ملا کے جو وہاں نہیں آ سکے تھے، تو تعداد تقریباً 2,00,000 ہوتی ہے. تو یہ جو ایک ٹیم بنی 2,00,000 صحابہ کی، یہ بہت ہی انوکھی چیز ہے، بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک ایسی ٹیم اللہ تعالیٰ نے بنائی 2,00,000 لوگوں کی، جو کہ نمونہ بنے ہم لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے. اور عجیب بات ہے کہ پروفٹ نے خود ان کو ٹرین کیا، ڈائریکٹلی پروفٹ نے ٹرین کیا ان لوگوں کو، اور پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا فرشتے کے ذریعے. 23 سال تک فرشتہ جبریل آتے رہے، قرآن بھی لاتے تھے اور باتیں بھی بتاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ان سے تو وہ کبھی جواب دیتے تھے، کبھی بعد میں جواب دیتے تھے. تو یعنی خدا سے ڈائریکٹ ٹریننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، پروفٹ کی، اور پروفٹ سے ڈائریکٹ ٹریننگ صحابہ کی ہوئی. اسی لیے ان کی زندگی اور ان کے حالات، ان کے واقعات ہمارے لیے بہت ہی بڑا سورس ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے پیغمبر تھے، قرآن سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں، پچھلے پیغمبروں کو کوئی ٹیم نہیں ملی. نوح علیہ السلام جو کہ بہت ہی بڑے پیغمبر تھے اور 900 سال سے زیادہ زندہ رہے، وہ ان کو بھی چند لوگ ملے. اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو کتنے زبردست جلیل القدر پیغمبر تھے کہ انہوں نے کتنے میریکلز دکھائے. لیکن ان کا بھی یہ حال ہوا کہ آخر وقت میں انہوں نے کہا کہ لا املک الا نفسی و اخی، کہ میرا اختیار تو صرف میرے اپنے اوپر ہے اور میرے بھائی کے اوپر ہے. سب بنی اسرائیل چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام کیا کہ ایک بہت ہی اچھی ٹیم تیار کی، جس کے ذریعے رسول اللہ کی باتیں اور قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچی. قرآن محفوظ ہوا، حدیثیں محفوظ ہوئیں. اب کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو ہر وقت رسول اللہ کے پاس رہتے تھے، مسجد نبوی میں بس وہیں رہتے تھے، وہیں سوتے تھے، کچھ کھا لیا یا کچھ ہلکا پھلکا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ 5,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. تو اس طریقے سے صحابہ نے بہت ہی بڑی قربانی دے کے یہ جو مشن ہے اس کو باقی رکھا اور لوگوں تک پہنچایا. یہ ایک کتاب ہے عظمت صحابہ. اس میں سے میں ایک کچھ حصہ پڑھوں گا جو کہ بہت ہی اچھا ہے اس لحاظ سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے. ایک تابعی ہیں ابو اراکہ. تابعی یعنی جو سیکنڈ جنریشن صحابہ کے بعد. تو انہوں نے لکھا ہے، ان کی طرف سے ہے یہ بات، کہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ایک بار. حضرت علی کی چونکہ عمر کم تھی، پروفٹ سے تقریباً 30 سال چھوٹے تھے وہ، تو وہ بعد میں کافی رہے. تو ابو اراکہ نے لکھا ہے کہ ایک بار میں نے حضرت علی کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو پلٹتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، آج میں کوئی چیز ان کے مشابہ نہیں دیکھتا. یعنی میں کسی کو نہیں دیکھتا جو ان جیسا ہو. وہ خالی ہاتھ، پراگندہ بال اور غبار آلود حالت میں صبح کرتے. خالی ہاتھ تھے، یعنی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پہ دھول اڑ رہی ہوتی تھی. ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان بکری کے گھٹنے جیسا نشان ہوتا.
یعنی یہاں اب تو بہت کم لوگوں کے میں دیکھتا ہوں، بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگوں کے یہاں نشان ہو جاتے تھے، چونکہ بہت رف سرفیس پہ سجدہ کریں تو یہاں نشان پڑ جاتا ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ وہ اپنی رات اللہ کے لیے سجدہ اور قیام میں گزارتے۔ قیام کا مطلب ہے یعنی تلاوت جب نماز میں ہوتی ہے کھڑے ہو کے تو اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی رات اللہ کے لیے سجدہ اور قیام میں گزارتے۔ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے۔ وہ اپنی پیشانیوں اور قدموں کے درمیان باری باری عمل کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لمبا سجدہ کرتے اور لمبی قرأت کرتے، یعنی قرآن جب پڑھتے تھے نماز میں تو لمبی پڑھتے تھے، دیر تک پڑھتے تھے، اور سجدہ جب کرتے تھے تو دیر تک کرتے تھے۔ جب وہ صبح کرتے تو اللہ کی یاد کرتے۔ اس وقت وہ ہلتے جس طرح درخت ہوا کے چلنے کے وقت ہلتا ہے۔ اس کو مولانا نے ایکسپلین کیا ہے آگے، کیا مطلب ہے ہلنے کا درخت کی طرح۔ ان کی آنکھیں آنسو بہاتیں یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے۔ خدا کی قسم آج کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی رات غفلت میں گزاری، یعنی ہیڈ لیسنس والی زندگی ان کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ تو یہ بات حضرت ابو اراکا نے کہی، اور یہاں مولانا نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے۔ خالی ہاتھ، پراگندہ بال اور غبار آلود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا سے آخری حد تک بے رغبت تھے اور آخرت کی طرف آخری حد تک متوجہ ہو چکے تھے۔ دین کی فکر میں وہ اس حد تک گم ہو چکے تھے کہ اہل دنیا اگر دیکھیں تو سمجھیں گے کہ وہ مجنون ہیں، یعنی دیوانے ہیں۔ ذکر اور عبادت اور تلاوت ان کی محبوب ترین چیز ہو چکی تھی۔ لمبے قیام میں انہیں تسکین ملتی تھی، یعنی دیر تک قرأت کرتے تھے کھڑے ہو کر نماز میں۔ ان کو طویل سجدوں کا نشان ان کی پیشانیوں پر نمایاں نظر آتا تھا۔ وہ اندر سے باہر تک خدا کے نور میں نہائے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی تمام تر خدا کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ اللہ کی یاد کے وقت وہ اس طرح ہلتے تھے جیسے درخت تیز ہوا میں ہلتا ہو۔ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو تھر تھراہٹ کے وقت ان کے جسم کی ہوتی تھی۔ اللہ کی یاد ان کے لیے سینے میں بھونچال کی طرح اٹھتی تھی۔ اس سے ان کی روح کے اندر ایک بجلی دوڑ جاتی تھی اور ان کے جسم پر تھر تھری کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ اللہ کے خوف سے بار بار کانپ اٹھتے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسو بہاتیں اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے خدا کا ذکر کوئی تلفظ لسانی، یعنی کوئی ریپیٹیشن، کوئی ورڈ بار بار کہنے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک قلبی عمل، ایک دل سے ایک کیفیت جب دل پہ طاری ہوتی ہے تو الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت علی نے جس طرح سے بتایا صحابہ کے بارے میں، وہ بڑا ہی یعنی زبردست ہے، اور ان کی جو پرسنالٹی تھی صحابہ کی وہ بہت واضح ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی اچھی تصویر کشی کی صحابہ کی۔ آج کل آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ ظاہری طور پر تو لگتے ہیں ان کے کپڑے وغیرہ، لیکن جو اسپرٹ ہے اس سے خالی ہیں لوگ۔ تو صحابہ کی لائف کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے ہمیں جو اسپرٹ ہے جو صحابہ کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملی تھی، وہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہی اصل چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔